میری بہن، تیرا برقع تیرے لیے قید خانہ نہیں ہے، تیرے برقع کی ایک ایک سروٹ تیرے حیا کا پہرا ہے۔ تو مغرب کی ٹینو نہیں ہے، تو مشرق کی بیٹی ہے، تو فاطمہ ہے، تو عائشہ ہے، تو حفصہ ہے۔ تیرا پردہ اس کائنات کے حسن کی علامت ہے۔ تو سمٹ جائے گی تو امت پھیل جائے گی، تو گھر کو سنبھال لے گی تو امت بحر و بر پہ جاری ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمatullahi وبرکاتہ۔ بے پردگی یہ گناہ عورتوں سے متعلق ہے۔ اللہ رب العزت نے عورتوں کو بنیادی حکم یہ دیا ہے کہ تم اپنے گھروں میں رہو، تم چہار دیواری کے اندر رہو، تم اپنے گھروں کی شہزادیاں ہو، اور تم میری نظر میں بہت قیمتی ہو۔ اور دنیا کا قاعدہ ہے کہ قیمتی چیزیں ہمیشہ چھپا کر رکھی جاتی ہیں۔ باہر جو انسانی شکل میں کچھ درندے گھوم رہے ہوتے ہیں وہ تمہاری عزت کو تار تار کر سکتے ہیں، وہ تمہاری عصمت و آبرو پر حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم چہار دیواری کے اندر رہو، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلو۔ اور اللہ رب العزت نے مردوں کو حکم یہ دیا ہے کہ جب عورتیں ضرورت کے غرض سے گھر سے باہر نکلے تو تم اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو۔ یہ دو ایسے احکام ہیں، ایک مردوں کو نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم اور دوسرا عورتوں کو گھروں میں رہنے کا حکم۔ یہ دو ایسے حکم ہیں کہ اگر مرد اپنے حکم پر عمل کر لے اور عورتیں بھی اپنے حکم پر عمل کر لیں تو ہمارا پورا معاشرہ سکون کا اور امن کا گہوارہ بن جائے۔ لیکن ہم نے ان دو حکموں کو پس پشت ڈال دیا۔ نہ ہم مرد اپنی نگاہیں نیچی رکھتے ہیں، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں کچھ لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو نگاہیں نیچی نہیں رکھتے۔ جو نگاہیں نیچی رکھتے ہیں ان کو ان کی نگاہیں نیچی رکھنا بے حد مبارک ہو۔ اور ہمارے بہت سی عورتوں نے اس حکم کو پیچھے ڈال دیا جو انہیں اللہ رب العزت نے بنیادی طور پر بتایا تھا کہ تم بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلو، اور جب تم ضرورت کے غرض سے گھر سے باہر نکلو گے تو تم پردے کے ساتھ اور حجاب کے ساتھ نکلو۔ تم اس طرح نکلو کہ تمہارا حسن، تمہارا جمال کوئی دیکھ نہ سکے۔ اور جب تم گھر سے باہر نکلو تو اپنے آپ کو چھپا کر نکلو، اور تمہارے بدن کا اتنا حصہ صرف کھلا رہے جس کا کھلا رہنا بے حد ضروری ہے، جس کے کھلا نہ رہنے کی وجہ سے نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اللہ نے حجاب کا حکم فرمایا اور آگے فرمایا کہ تم بن کر، سج سور کر، بے حیائی ظاہر کر کے، بے پردہ ہو کر اس طرح گھر سے نہ نکلو جیسے جاہلیت کی عورتیں نکلا کرتی تھیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین عورتیں وہ ہیں جو بے پردہ ہو کر گھر سے باہر نکلتی ہو، اور جو عورتیں خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلتی ہیں اس کے بارے میں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورتیں خوشبو لگا کر اس طرح گھر سے باہر نکلتی ہیں کہ لوگ اس کی خوشبو کو محسوس کر لے تو وہ عورت زانیہ ہے۔ اللہ کی نظر میں وہ عورت زناکار ہے، کیونکہ وہ مردوں کو زنا پر ابھار رہی ہے۔ تو بے پردگی ایسا گناہ ہے جس کے بارے میں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عورتیں سب سے بری ہیں، یہ عورتیں منافق ہیں، یعنی ایمان والی نہیں ہیں۔ اب جب کبھی ہماری بہنوں کا دل کرے کہ ہم بے پردہ ہو کر گھر سے باہر نکلے تو ہماری بہنیں اور ہماری مائیں اس وقت اپنے ذہن میں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وعید کو ذہن میں حاضر کر لے کہ حضور نے بے پردہ عورتوں کو اللہ کے رحمت سے دور قرار دیا ہے، بے پردہ عورتوں کو منافق قرار دیا ہے، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ عورتیں سب سے بری عورتیں ہیں۔ کیا ہم بری بننا چاہتی ہیں یا ہم اچھی عورتیں بننا چاہتی ہیں؟ ہم وہ عورتیں بنیں جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ یہ عورتیں جنت میں داخل ہوگی۔ ہم وہ عورتیں نہ بنیں جس کے بارے میں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عورتیں نہ تو جنت میں داخل ہو سکے گی اور نہ جنت کی خوشبو پا سکے گی۔